السلام علیکم ایوری ون۔ اگر میں آپ سے پوچھوں مائکروسافٹ ورڈ کے انسرٹ ٹیب کا سب سے زیادہ یوز کس چیز کے لیے ہوتا ہے تو یقیناً آپ کا جواب بھی ہوگا پکچرز انسرٹ کرنے کے لیے۔ اور سچ کہوں میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے ورڈ کو ڈیٹیل میں سیکھا تو پتہ چلا انسرٹ ٹیب صرف پکچرز کے لیے نہیں بلکہ پورے ڈاکومنٹ کو پروفیشنل بنانے کا سینٹر ہے۔ اور آج کی کلاس میں ہم ایک ایسا فیچر بھی دیکھیں گے جسے یوز کر کے آپ صرف 10 سیکنڈ میں اپنے ڈاکومنٹ کو بالکل پروفیشنل لک دے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم صرف بٹنز نہیں ان کا ریئل یوز بھی سیکھیں گے۔ انسرٹ ٹیب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک سمپل سی بات، انسرٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ڈاکومنٹ کے اندر ایڈ کرنا۔ جیسے اگر آپ پکچرز لینا چاہتے ہیں انسرٹ، ٹیبل بنانا چاہتے ہیں انسرٹ، چارٹ بنانا چاہتے ہیں انسرٹ، یعنی جب بھی ورڈ کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہو تو سب سے پہلے انسرٹ ٹیب یاد آنی چاہیے۔ اب جب ہم انسرٹ ٹیب اوپن کرتے ہیں تو اتنے سارے بٹنز نظر آتے ہیں کہ بگنرز تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن ٹینشن مت لیجیے، مائکروسافٹ نے ان بٹنز کو الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہر گروپ کا اپنا ایک کام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گھر میں الگ الگ الماریاں ہوتی ہیں، اس طرح ورڈ نے بھی ہر ٹائپ کے ٹول کو الگ الگ گروپ میں رکھ دیا ہے، اور ہم ایک ایک گروپ کو آرام سے سمجھیں گے۔ پیج گروپ سب سے پہلا گروپ ہے پیج گروپ۔ اس کے اندر صرف 3 آپشنز ہوتے ہیں: کور پیج، بلینک پیج اور پیج بریک۔ کور پیج، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کور پیج کی۔ مان لیجئے آپ اسکول یا کالج کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا آفس کی رپورٹ۔ نارملی آپ فرسٹ پیج اور ڈیزائن کریں گے، لیکن کور پیج کی مدد سے مائکروسافٹ خود آپ کو ریڈی میڈ پروفیشنل ڈیزائنز دے دیتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی انفارمیشن چینج کرنی ہوتی ہے اور کور پیج تیار، یعنی ڈیزائن کی ٹینشن ختم ہوئی۔ بلینک پیج، اب بات کرتے ہیں بلینک پیج کی۔ اس کا کام بہت سمپل ہے، یہ ڈاکومنٹ کے بیچ میں ایک نیا پیج ایڈ کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے یہ انٹر کی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ انٹر صرف نیکسٹ لائن پر لے جاتا ہے جبکہ بلینک پیج پورا نیا پیج کریٹ کرتا ہے۔ پیج بریک، اب آتا ہے وہ آپشن جہاں بگنر سب سے زیادہ مسٹیک کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نیا پیج لینے کے لیے 20 یا 30 دفعہ انٹر پریس کر دیتے ہیں، لیکن پروفیشنلز کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ صرف پیج بریک یوز کرتے ہیں، اسے ڈاکومنٹ کلین بھی رہتا ہے اور فارمیٹنگ بھی کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا فیچر ہے لیکن پروفیشنل ڈاکومنٹس میں بہت یوز ہوتا ہے۔ اب تک ہم صرف پیجز کو مینیج کر رہے تھے، لیکن اب جو گروپ آنے والا ہے اس کے بنا اسکول اسائنمنٹس، آفس رپورٹس اور اسٹوڈنٹس کے رزلٹ بنانا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ ٹیبلز گروپ، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹیبلز گروپ کو۔ اگر آپ کو ڈیٹا کو لائن اور کالمز میں ارینج کرنا ہو تو ٹیبل یوز ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ، اٹینڈنس شیٹ، سیلری ریکارڈ، ایکسپنس لسٹ، یہ سب ٹیبلز کی ایگزامپل ہیں۔ اب جتنی روز اور کالمز چاہیں سلیکٹ کیجئے اور ٹیبل تیار، سمپل۔ اب تک ہم نے ڈاکومنٹ کو آرگنائز کرنا سیکھا، لیکن اگر ڈاکومنٹ کو دیکھنے میں بھی پروفیشنل اور اٹریکٹیو بنانا ہو تو اس کے لیے انسرٹ ٹیب کا سب سے انٹرسٹنگ گروپ آتا ہے، اور وہی گروپ بگنرز کو سب سے زیادہ پسند بھی آتا ہے، اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں السٹریشنز گروپ۔ یہ گروپ ڈاکومنٹ کو بیوٹیفل بناتا ہے، یہاں سے آپ پکچرز، شیپس، آئیکنز، چارٹس اور بہت سی چیزیں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب صرف ٹیکسٹ والا بورنگ ڈاکومنٹ نو، ایک پروفیشنل ڈاکومنٹ بن سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایڈنس گروپ کی۔ یہ فیچر بگنرز کو دیکھ کر تھوڑا کنفیوزنگ لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں کنسیپٹ بہت سمپل ہے۔ سوچیے آپ نے نیا موبائل لیا ہے، اس میں کچھ ایپس پہلے سے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی نئی فیچر چاہیے ہوتا ہے تو آپ پلے اسٹور سے ایپ انسٹال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مائکروسافٹ ورڈ میں ایڈنس کام کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ورڈ کے اندر کوئی ایکسٹرا فیچر چاہیے تو آپ ایڈ انس انسٹال کر سکتے ہیں۔ فی الحال بگنرز کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے۔ ایڈوانس کلاسز میں ہم اس فیچر کو پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ سیکھیں گے، اور میں آپ کو ایک ایسا فیچر بھی دکھاؤں گی جس کی مدد سے آپ صرف کچھ کلکس میں بورنگ انفارمیشن کو پریمیم ڈیزائن میں بدل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔